الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ. دو قسم کے لوگوں کی اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی. ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ڈھونڈتا ہے اللہ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے. میری بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ایک وہ انسان ہے جو ہر معاملے میں ہر بات میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے کہ کہاں کہاں میرا رب راضی ہوگا, کہاں کہاں میرے رب کی خوشنودی مجھے ملے گی. اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, ہر کام میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے, اس کے ہر قدم پر اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے. اب دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی مثل ہو سکتے ہیں؟ میرے رب نے اس بات کو فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ. کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کو ڈھونڈ رہا ہے, جو اللہ کی رضا کو تلاش کر رہا ہے, ہر معاملے میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے, کیا وہ شخص کمن باء بسخط من اللہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کو لے کر لوٹا, جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹا, ہر کام میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے, ہر معاملے پر اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا نہیں, یہ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے مأواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, یہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے. یاد رکھیے اللہ کو ناراض کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے یہاں پوری دنیا کے ریلیشنز بنائے ہیں. یہ جو ہمارے رشتے ہیں, یہ ہمارے جو تعلقات ہیں, یہ ہمارے اللہ کو راضی کرنے اور ناراض کرنے کے اسباب ہیں. ہمارا جو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, جو ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے, ریلیشن ہے, جیسے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ, والدین کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں, تعلق ہے, ہمارا ایک رشتہ ہے, ایسے ہی ہمارا ایک رب کے ساتھ بھی رشتہ ہے. اس رشتے کو ہم نے کتنا مضبوط کیا ہوا ہے, اس رشتے کو ہم نے کتنا پاورفل کیا ہوا ہے, اس کے اندر کتنی طاقت بھری ہوئی ہے. اس کے لیے ہم دن میں 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم نکالتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر یہ ہمیں سمجھ آ گئی, اگر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہمارے والد ہیں, والد ابو جی, ان کی ناراضگی جو ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اگر آپ کے والد ناراض ہیں آپ سے تو اللہ آپ سے ناراض ہے, ٹھیکان سے ہم نے. اگر اللہ راضی ہے تو پھر کیا ہے, پھر رب بھی راضی. اللہ راضی تو رب بھی راضی. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے رب کو راضی کر کے لوٹا ہے تو اس کے لیے کیا ہے, درجات عند اللہ, اللہ کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں. یاد رکھیے جو جنت ہے نا, جنت میں درجات ہیں, ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, یہ درجات کہلاتے ہیں, سٹیپس. لیکن جو جہنم ہے اس میں درجات نہیں, اس میں درکات ہیں. درکات عربی میں اس کی ٹرم چینج ہو جاتی ہے کہ اس کی اصطلاح تبدیل ہو جاتی ہے. جنت میں درجات ہیں, جہنم کے اندر درکات ہیں, جو ایک کے نیچے دوسرا, اس کے نیچے تیسرا, اس کے نیچے چوتھا, یوں نیچے کے نیچے ہے. تو میرے رب نے فرمایا جو اپنے رب کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا, وہ چاہے دنیا کا پاورفل انسان کیوں نہ ہو, دنیا کا امیر ترین انسان کیوں نہ ہو, اگر اپنے رب کو ناراض کر کے جا رہا ہے تو جہنم کے طبقات اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور اگر جتنا زیادہ اللہ کو ناراض کیا ہوگا اتنے زیادہ گہرے گڑھے میں جائے گا. اور اگر اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر جنت کے مراتب اس کا انتظار کر رہے ہیں,
جنت کے اندر درجات اس کا انتظار کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر رب نے فرمایا جو اپنے رب کو ناراض کر کے جا رہا ہے مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور وہ جو اپنے رب کو راضی کر کے جا رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اگر کوئی بندہ چھوٹی سی بھی نیکی کر کے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دیتا ہے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس نیت سے اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے، اللہ اسی پر اس کی بخشش فرما سکتا ہے، وہی سبب اس کی بخشش کا ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا کا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ہر عمل میں، ہر بول میں، ہر قول میں، ہر فعل میں اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔